پیارے دوستو، آپ نے مشہور خلیفہ ہارون رشید کا نام ضرور سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے دریا کے کنارے ایک شخص کو دیکھا جو جال سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کوئی مچھلی پکڑی؟ اس نے کہا ابھی تک کوئی نہیں۔ خلیفہ نے پوچھا کوئی امید ہے؟ وہ کہنے لگا شام تک 3 مچھلیاں پکڑ لوں گا۔ خلیفہ بولے وہ کیسے؟ 3 ہی کیوں؟ وہ کہنے لگا برسوں ہو گئے ایسی ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ قدرت میرے لیے روز 3 مچھلیوں کا انتظام کر دیتی ہے۔ جو ہی 3 مچھلیاں پکڑتا ہوں تو جال اٹھائے گھر چلا جاتا ہوں۔ خلیفہ کو اس کی باتوں پر دلچسپی پیدا ہو گئی تو پوچھا 3 مچھلیوں کا کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا ایک گھر پر پکا لیتا ہوں، باقی 2 بیچ کر ضروریات زندگی پوری کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھے اپنا حصہ دار بنا لو، ہم اکٹھے یہ کام کرتے ہیں۔ مچھیرے نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے جو چاہیے مجھے روز مل جاتا ہے۔ کافی تکرار سے خلیفہ نے اسے راضی کر لیا کہ روزانہ 3 مچھلیوں میں میرا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مچھلیاں پکڑو گے اس میں میرا چوتھا اور 3 حصے تمہارے ہوں گے۔ خلیفہ نے نئی جال اور ضروری سامان کے لیے مچھیرے کو کچھ سکے دیے اور کہا اگر میں نہ آ سکوں تو مجھے بغداد ملنے آ جانا، میرا نام ہارون رشید ہے۔ اللہ کی قدرت، خلیفہ کے پارٹنرشپ کے بعد مچھلیاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ مچھلیاں پکڑنے والا اپنی 3 مچھلیاں علیحدہ کر لیتا، بقیہ مچھلیاں فروخت کرتا اور خلیفہ کا چوتھائی حصہ الگ کر لیتا۔ اس وقت سونے چاندی کے سکوں کا راج تھا۔ وہ شخص خلیفہ کی اشرفیاں ایک برتن میں جمع کرتا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا تو وہ فکر مند ہوا کہ کیا انسان ہے میرے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ آخر ایک دن اس نے اشرفیوں کا برتن اٹھایا اور بغداد جا پہنچا۔ لوگوں سے ہارون رشید کا پوچھتا ہوا محل تک جا پہنچا۔ سیکیورٹی والوں کو ہدایت تھی کہ جو بھی خلیفہ سے ملنا چاہتا اسے ملوایا جاتا تھا۔ مچھیرا تو ہارون رشید کی شان و شوکت اور عظیم و شان دربار دیکھ کر حیران ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے پہچان لیا، محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ آپ کے حصے کا منافع لے کر آیا ہوں۔ خلیفہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنا حصہ بھی اسے انعام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تحفے تحائف دیے اور کہا جب تمہاری بات سنی تو محسوس ہوا کہ قدرت نے تمہاری قسمت میں روز کی 3 مچھلیاں لکھی ہیں اور تم قناعت پسند بھی نہیں تھے۔ قدرت نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا ہے۔ میں نے تیرے ساتھ کاروبار میں قسمت کا اشتراک کیا تھا۔ جو برکت آئی وہ مشترکہ قسمت کا نتیجہ ہے۔ پیارے دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ نیکی کرتے رہیں تاکہ ہماری شراکت سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک غریب آدمی اپنی غربت کی شکایت لے کر
حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ پہ فاقی کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری پہ دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا، بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر بیکار میں دوسرے جانوروں کو پکڑ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا کہ چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکی سوکی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری پہ دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصے میں اپنی محنت اور قابلیت کے بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقروب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقا اور درینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے، تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رونٹ ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے، جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچتی تو کیا جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں۔ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سکت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، دانا شخص اپنے تجربے اور ان کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جبکہ بے وقوف شخص
اپنی نا تجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے درختوں کی جھنڈ میں کوئی چیز دیکھتا ہے۔ اس کے قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ پتھر کا ایک بت تھا۔ لکڑہارے نے اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ لکڑہارے نے سوراخ کے ارد گرد سے مٹی ہٹائی تو اس سے ایک بہت بڑا خزانہ نظر آیا۔ لکڑہارا اتنے بڑے خزانے کو تنہا نہیں اٹھا سکتا تھا، چنانچہ اس کو ڈھانپ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک سوداگر سے ہوئی جو کہیں سے اپنا مال فروخت کر کے آ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 6 اونٹ تھے۔ لکڑہارے نے سوداگر سے کہا، مجھے جنگل میں بہت بڑا خزانہ ملا ہے اور میں تمہیں صرف ایک شرط پر اس جگہ لے جاؤں گا۔ سوداگر نے بڑی بے صبری سے کہا، جلدی بتاؤ، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، جتنے اونٹ اس خزانے میں سے بھرو ان میں سے آدھے مجھے دے دو گے۔ سوداگر جھٹ سے بولا، میں تمہیں آدھے اونٹ دے دوں گا، تم مجھے وہاں لے چلو۔ لکڑہارا رضامند ہو گیا اور اسے اس جنگل میں لے گیا۔ لکڑہارے نے سوداگر کو خزانے کی جگہ دکھائی اور سارے اونٹوں پر خزانہ لادا گیا۔ اس جگہ سے ایک چھوٹی سی ڈبی میں قیمتی لال بن ملا جو لکڑہارے نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ حسب وعدہ سوداگر نے خزانے کے 3 اونٹ لکڑہارے کے حوالے کر دیے۔ کچھ دور جا کر سوداگر کو خیال آیا کہ خواہ مخواہ نصف حصہ لکڑہارے کو دے دیا، اگر اسے کم اونٹ بھی دیتا تو یہ مان جاتا۔ یہ سوچ کر اس نے لکڑہارے سے کہا، اے پیارے لکڑہارے، بے شک میں نے تمہیں آدھے اونٹ دے دیے ہیں، مگر آپ کے لیے 2 اونٹ بھی کافی ہیں۔ اگر آپ مجھے 1 اونٹ مزید دے دو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ لکڑہارے نے کہا، جناب، آپ 1 اونٹ مجھ سے لے سکتے ہیں، میرے لیے 2 بھی کافی ہیں۔ سوداگر نے اونٹ ملنے پر اس کا شکریہ ادا کیا، مگر لالچ نے اسے چین نہ لینے دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سوداگر نے پھر لکڑہارے سے کہا، بابا جی، آپ تو درویش آدمی ہیں اور میں ٹھہرا دنیا کا کتا، باقی 2 اونٹ بھی مجھے دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو دعائیں دیں گے۔ لکڑہارے نے کہا، میرے بھائی، اگر تو میں نے تمہیں باقی 2 اونٹ بھی دے دیے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ سوداگر نے اس سے جواب دیا، میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ لکڑہارے نے وہ 2 اونٹ بھی سوداگر کو دے دیے۔ سوداگر میں لالچ کی انتہا بھی ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ لکڑہارے سے وہ رقم بھی واپس لے لی جائے اور جنگل میں دفن باقی خزانہ بھی حاصل کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ خزانے کے 6 اونٹ اپنے نوکر کو دے کر خزانے کی تلاش میں جنگل میں نکل گیا۔ خاصی دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی اس کو خزانہ نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ ایک شیر ادھر آ نکلا۔ سوداگر نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر شیر نے ایک کی چھلانگ لگا کر سوداگر کو دبوچ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سوداگر کا لالچ اسے لے ڈوبا، جس سے اس کی جان چلی گئی اور اس کا مال و اسباب بھی دنیا میں ہی رہ گیا۔ صدیوں پرانی بات ہے، ہندوستان پر اس وقت کے راجا مہاراجا حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک ہندو راجا نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بات بات پر وزیروں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر ایک عقل مند اور رحم دل شخص تھا۔ وہ رعایا سے نیک سلوک کرتا تھا اور ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے
دریا پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ملاح نئی کشتی لیے اس کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہر کارے کشتی پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر نے ملاح کی کشتی ان سے بچا لی تو وزیر کا شکریہ کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد کسی نے اس مسئلے پر وزیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وزیر سے بدلہ لے۔ کچھ عرصے پہلے دوسرے بادشاہ بنے اسے سفید ہاتھی کو تحفہ دیا گیا۔ وہ بچہ تھا مگر اب جوان ہو گیا تھا۔ بادشاہ بما اپنے وزراء اور درباریوں کے اسے دیکھنے گیا۔ تمام درباری اور وزراء اس کی تعریف کر رہے تھے۔ بادشاہ وزیر سے انتقام لینا بھولا نہیں تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، مجھے اس ہاتھی کا ٹھیک وزن بتاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ 10 دن کی مہلت ہے۔ وزیر بہت پریشان ہوا۔ وہ مختلف تدابیروں کا سوچنے لگا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں دریا کی طرف نکل گیا۔ وہاں بیٹھ کر سوچ بچار کرنے لگا۔ اسی دوران وہ کشتی والا بزرگ اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا۔ وزیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا، وزیر محترم کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وزیر نے کہا، ہاں بزرگوں، بادشاہ نے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ 10 دن کی مہلت دی تھی، آج 8واں دن ہے۔ اگر جواب نہ دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ الجھن کیا ہے؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی ہے۔ وہ اس کا وزن بتانے کا کہہ رہا ہے، ورنہ میری گردن۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، چٹکی بجاتی ہی حل ہو گیا ہے آپ کا مسئلہ۔ وزیر نے کہا، میری جان کو بنی ہے، آپ چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ وزیر نے حیرت سے کہا، جی محترم، آپ کل ہاتھی لائیے، اس کشتی پر بٹھا کر دریا میں اتارتے ہیں۔ جتنی کشتی پانی کے اندر جائے گی اس پر نشان لگائیں گے، پھر اتنے وزن کے پتھر کو نشان تک کشتی پانی میں لے جا کر ڈال کر وزن کر لیں گے۔ وزیر کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اگلے دن وہ ہاتھی کو دریا کے کنارے لایا، اسے کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جا کر کشتی پر نشان لگا دیا۔ پھر اس نشان تک پتھر ڈال کر وزن کیا گیا۔ پھر اس پتھروں کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتلا دیا۔ اب بادشاہ حیران ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اسے بتایا تو بہت خوش ہوا، ایک نیکی کا یہ صلہ دیا، جبکہ اس وزیر نے بہت سے معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ وزیر نے ملاح کے ساتھ نیکی کی اور ملاح نے نیکی کر کے اس کی جان بچائی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پرانے وقت کی بات ہے، ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پاتا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے، ہاتھوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے 2 ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگتے ہی، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔
ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا کہ بڑی بی کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ پھر تو خوب ساتھ ہوا، بڑی اماں ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں، دوسرا ٹھگ بولا۔ ہاں بیٹا اچھا ہو گیا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ ہم سنائیں؟ دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں تھیں اس کی، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دھوتے دھوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی، اگر ہم اس کے دانے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق آ جاتے۔ ہم اپنے ملک جا رہے تھے، ہم قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا، بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتی دیکھ کر کہا۔ میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا۔ اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹوں، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم آ گیا۔ ہم نے بہتری علاج کرائے لیکن زخم نہ بڑھ سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم پہ کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے، بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اس کپاس سے کپڑا بنانا شروع کر دیا، کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑھے ہوئے ہو وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے، مہربانی کر کے یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے، اور وہ کرتے بھی کیا، شرط جو تھی، مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس سے ایک ململ کے تھان بنوائے، ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں اسی تان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں، نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سونار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سونار نے پوچھا۔
میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکر کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سونار نے کہا۔ بولو اماں، کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں ساتھ دونوں بیچ دو، ایک کو کہاں رکھو گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سونار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں، دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سونار نے انہیں بلایا اور دریا جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔ پیارے دوستوں، میں نے آپ تک دلچسپ سبق آموز کہانیاں، واقعات اور قرآنی داستانیں پہنچانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے۔ امید ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آپ میری اس اگلی ویڈیو کا شدت سے انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔